کرنٹ افیئر کے طور پر میں آپ لوگوں کو بتانا چاہتا ہوں، جیسا کہ آپ سبھی کو معلوم ہے کہ اسرائیل نے ایران کے اوپر اٹیک بول دیا ہے، جن کا خدشہ تھا کئی دنوں سے، وہ گھڑی آ گئی ہے اور اسرائیل نے ایران کے اوپر اپنا آج صبح اٹیک بول دیا۔ لیکن افسوس اس بات کا نہیں ہے، یہ تو خیر خدشہ پہلے سے موجود تھا، آلریڈی موجود تھا، اس کے اوپر کوئی تعجب نہیں ہے۔ لیکن تعجب اپنی مسلم قوم کے اوپر ہے کہ جب امریکہ ایکٹیو ہو گیا تھا، جب اسرائیل ایکٹیو تھا اور سپر طاقتوں کا آپ مقابلہ کرنے کے لیے جا رہے ہو، وہ اپنے ایمبیسیڈر اپنی ملٹری بیسز کے اندر فیملی کو نکال رہے تھے، تو کیا آپ کے پاس اتنا شعور بھی نہیں تھا کہ کبھی بھی اٹیک ہو سکتا ہے؟ آپ نے بڑے بڑے ملٹری آفیسر کو اور اپنے سائنٹسٹ کو اپنے بیڈ روم میں رہنے دیا؟ کیا ان کے لیے کوئی بنکر کا انتظام نہیں تھا؟ کیا اس کو بچایا نہیں جا سکتا تھا؟ تعجب تو اس بات کا ہے، مسلم قوم کے پاس کوئی لائحہ عمل نہیں، کوئی بیسٹ اسٹریٹجی نہیں، کوئی لمحہ فکریہ نہیں، بس یہ قوم جو ہے ہمیشہ کے لیے خواب غفلت میں سوتی آ رہی ہے۔ جب وہ اپنے بیڈ روم میں تھے تو ظاہر بات ہے کہ مارے جائیں گے، تو سائنٹسٹ مارے گئے، بڑے بڑے ملٹری آفیسر مارے گئے، اور ان کے نیوکلیئر جو بیسس ہے اس کے اوپر بھی اٹیک ہوا۔ چلو کاؤنٹر اٹیک کریں گے یہ، لیکن بہت دیر کر دی میرے مسیحا، بیمار محبت کی دوا لاتے لاتے۔ اور باقی گلف کنٹری کو دیکھ لو، اونٹ کا گوشت کھا کھا کے وہ خواب غفلت کی نیند سو رہے ہیں۔ ایک ایک کا نمبر آئے گا، یاد رکھنا، ایک ایک کا، ٹھیک ہے نا؟ ہاں، ان صہیونی طاقتوں کے ٹارگٹ کے اوپر تم ساری امت مسلمہ ہو، ساری اسلامی کنٹری ہے، ساری OIC جتنے بھی ممبر ہیں، یہ ان کے ٹارگٹ کے اوپر ہیں، صہیونی طاقتوں کے اور US کے۔ خواب غفلت کی نیند نہیں سونا چاہیے کہ وہ مر رہا ہے، چلو وہ تو کیا شیعہ ہیں، ہم سنی ہیں، ہمارا ان سے کیا لینا دینا؟ بیٹا تمہارا بھی نمبر آئے گا، ٹھیک ہے نا؟ ہاں، کیا ہے تمہارے پاس بچنے کے ذرائع؟ کیا تمہاری سرویلنس؟ کیا تمہارے دفاعی نظام؟ کیا ہے تمہارے پاس اسلحہ؟ کیا ہے تمہارے پاس ٹیکنالوجی؟ ہے کسی ملک کے پاس؟ 57-58 کنٹری کی بھیڑ تو بنا رکھی ہے، لیکن یہ بھیڑ کیا کام آئے گی؟ کون سے آپ کے پاس پاورفل اسلحہ ہیں؟ کون سا دفاعی نظام ہے آپ کے پاس؟ اور کون سی ایئر فورس کی مضبوطی ہے جس کی بنا کے اوپر آپ خواب غفلت کی نیند سو رہے ہو ایسی لگا کر؟ دوستو، تمام امت مسلمہ کے یہ لمحہ فکریہ ہے۔ میں اگر کہوں گا تو چھوٹا منہ بڑی بات ہوگی، لیکن یہ غور کرنے کا مقام ہے۔ ایک طرف خطرات اور ایک طرف آپ بیڈ روم میں سو رہے ہو، ایک طرف چیلنج ہو رہا ہے، انڈیکیٹ مل رہے ہیں، اشارے مل رہے ہیں، اور ایک طرف آپ بالکل خواب غفلت کی نیند، جہاں پہ آپ کا بیڈ روم ہے، جہاں پہ آپ کا مسکن ہے، وہیں پہ آپ رہتے ہو، تو ظاہر بات ہے کہ مارے جاؤ گے۔ تو دوستو، یہ تمام امت مسلمہ کے اوپر اگر غور کریں نا، عالمی سطح کے اوپر نگاہ عمیق کو دوڑائیں، عقابی نگاہوں سے دیکھیں، تو تمام امت مسلم کی یہی حالت ہے، خواب غفلت میں سو رہے ہیں، اور کوئی اپنے بھائی ظلم کی چکی میں پیسا جا رہا ہے تو اس کے خلاف بھی آواز اٹھانے کی اس قوم کے اندر طاقت نہیں رہی ہے، ہمت نہیں رہی ہے، حوصلہ نہیں رہا، جذبہ نہیں رہا، ایمان کی حرارت نہیں رہی۔ امت مسلمہ کی کوئی تڑپ نہیں، کوئی فکر نہیں، کوئی لگن نہیں، کوئی چوائس نہیں، کچھ نہیں۔ کہنے کو تو انہوں نے تنظیمیں بنا دی، آرگنائزیشن بنا دیے، ادارے بنا دیے، خانقاہیں بنا دی، مدارس بنا دیے۔ بڑا ہی غصہ آتا ہے، جس اسلام کو اللہ کے نبی نے سمجھایا تھا، اللہ کے نبی نے جو اتحاد و اتفاق کا پاور قوم کے اندر بھرا تھا، اور اللہ کے نبی کی جو تعلیم تھی کہ تمہارا مومن بندہ دنیا کے کسی بھی کونے کے اندر اگر پریشان ہو تو اس کی پریشانی کو خود کی پریشانی سمجھو۔ تمام امت مسلمہ بدن کے ایک حصے کی مانند ہے، ایک حصے کی مانند۔ لیکن آج غزہ پٹی کے مظلومین فلسطین کے ساتھ کیا ہو رہا ہے؟ صہیونی طاقتیں کس طریقے کی جنوسائیڈ کر رہی ہے، کس طریقہ کا ایکسٹریمزم کیا جا رہا ہے، تشدد کیا جا رہا ہے، بمبارمنٹ کی جا رہی ہے، کھانا پینا روکا جا رہا ہے، اور اب دھیرے دھیرے سب کا نمبر آ رہا ہے، ٹھیک ہے نا؟ سو رہے تھے نا گلف کنٹری والے، کھاڑی دیش والے، کہ چلو وہ تو غزہ کے اندر ہو رہا ہے، اب ایک ایک کا نمبر آئے گا دوستو۔
یہ 57-58 کنٹری کی تم نے بھیڑ بنا رکھی ہے، صہیونی ٹارگیٹ کے اوپر تمہاری ساری کنٹری ہے۔ تو دوستو خواب غفلت سے کب یہ قوم اٹھے گی پتہ نہیں۔ ہزاروں لاکھوں کی تعداد میں غازہ پٹی کے مسلمان شہید کر دیے گئے، بچے بھی، بوڑھے بھی، عورتیں بھی، لیکن ہماری مسلم کنٹری خواب غفلت کی نیند سوتی رہی۔ اور آج اس کنٹری جو ان کی حمایت میں تھی، جو ان کے لیے تھوڑی بہت آواز بلند کرتی تھی، اس کے اوپر بھی آج صبح اٹیک ہو چکا ہے۔ اب کاؤنٹر اٹیک کے اندر کیا مسئلہ بنتا ہے، کیا اگلے حالات کریٹ ہوتے ہیں، وہ تو آنے والا وقت بتائے گا، لیکن حالات اور واقعات کو جب آپ آبزرو کرتے ہیں، اس کا انالیسس کرتے ہیں، ان کی تحقیق کرتے ہیں، ایک تائرانہ نگاہ ڈالتے ہیں، تو بہت ایک سنکٹ کی گھڑی نظر آ رہی ہے، ٹھیک ہے۔ ایک طرف سپر طاقتیں اور ایک طرف ادنا طاقت، لیکن اس کا بیلنس کیسے بیٹھتا ہے، کیسے اللہ تعالیٰ ان کو ایمان کی طاقت دیتا ہے، کیسے ان کی غفلت کی نیند کھلتی ہے، وہ تو آنے والا وقت ہی بتائے گا۔ لیکن دوستو اگر اس طریقے کی حکمت عملی رہی تو پھر نہ کہنا کہ ہمیں خبر نہ ہوئی۔ بہت دیر کر دی میرے مسیحا، بیمار محبت کی دوا لاتے لاتے۔